پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جشن ولادت پاک نہیں منانا چاہیے یا نعت خوانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایسا صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا. پلیز یہ تفصیل. کیا سوال ہے ان کا سوال یہ ہے کہ جشن ولادت نہیں منانا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں، ہاں ہم لوگ کہتے ہیں، یہ ہم لوگوں کی بات کر رہی ہیں. اور نعت خوانی کی مجلسیں نہیں ہونی چاہیے. تو نعت خوانی کی مجلس کبھی اگر کوئی نعت پڑھنا چاہتا ہے جس کے اندر شرکی الفاظ نہیں ہے، گلو نہیں ہے، اور کوئی دن کے ساتھ قید کر کے نہیں ہے. دیکھو، خوشی آپ کو منانا ہے، پورا سال بھر مناؤ نا. آپ اگر کوئی دن فکس کر رہے ہیں، ہم اس دن کے تعلق سے فکس کر کے اس دن کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آئیے جواب دیکھتے ہیں. سے بتا دیں، جبکہ میرا کچھ ماننا کچھ اور ہے. نہ کرو نعت، باقاعدہ نعت خوانی وغیرہ نہ کرو، کیونکہ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا تھا. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. لہٰذا ہم جس چیز سے بھی دنیاوی نفع، اخروی نفع حاصل کرنا چاہیں اس آیت کی روشنی میں کر سکتے ہیں، ہمارے لیے طیب ہے، حلال ہے. اب انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کی ایک آیت پڑھی انہوں نے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ 2 آیت نمبر 29. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین پر ہے. تو یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی ساری چیزوں سے دنیاوی فائدہ، اخروی فائدہ، آخرت کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر نئی چیزیں لانے سے خاص طور سے روکا کہ دین میں نئی چیزیں مت لانا. تو دنیاوی باقی چیزیں جو ہے اس سے ہم دنیاوی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے تمہارے لیے تو بنایا جو کچھ زمین پر ہے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیاوی چیزوں میں ہر چیز حلال ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے حرام. لیکن کیا یہی قاعدہ عبادت میں بھی ہے؟ تو یہ قاعدہ عبادت میں نہیں ہے. عبادت کے اندر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو اس کے ثابت حصے میں سے نہیں ہے، وہ چیز رد ہو جائے گی، ریجیکٹ ہو جائے گی. یعنی دین کے اندر نئی چیز لائیں گے تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ رد ہو جائے گی، ریجیکٹ ہو جائے گی. دوسری حدیث صحیح مسلم میں اس میں آتا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ چیز رد ہو جائے گی. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تو کچھ الفاظ ہمیشہ کہا کرتے تھے جو خطبۃ الحاجہ ہے، اور ان میں یہ بھی الفاظ ہے، کل بدعۃ ضلالہ، سب کے سب بدعتیں ضلالہ ہے، گمراہی ہے. تو یہ بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر یہ جو ہم نے سورہ بقرہ کی آیت میں دیکھے وہ دنیاوی معاملے کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین پر ہے. تو جیسے مثال کے طور پر کوئی ڈینم کپڑا پہنا ہے، اس کی کوئی حدیث ہونی ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارے لیے تو بنایا جو کچھ زمین پر ہے. تو جو کچھ ہے، جیسے مثال کے طور پر اب یہ موبائل فون میں استعمال کر رہا ہوں، اس کی کوئی دلیل ہے حدیث میں، آیت میں، قرآن حدیث میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ زمین پر ہے تمہارے لیے تو ہے. تو دنیا میں زمین پر حرام چیزیں بھی ملتی ہیں، تو ہاں وہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے ہیں. آئیے ان کی بات آگے سنتے ہیں. اس سے وہی چیزیں باہر ہوں گی جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی ممانعت آئے گی. مثال کے طور پہ ایک شخص شراب کی بوتل لیتا ہے اور یہی آیت پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ جو کچھ زمین پہ سب تمہارے لیے حلال ہے، تو اس لیے پھر یہ بوتل شراب پینا بھی جائز ہوگا. ہم کہیں گے نہیں، یہ آیت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا. دیکھو یہ آیت. جی ہاں، آیت اپنی جگہ ہے. جیسے آپ شراب کے تعلق سے بات سمجھ رہے ہیں کہ آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین پر ہے، اس آیت کو پڑھ کر کوئی شراب پینے کی دلیل نہیں بنا سکتا. کیوں؟ کیونکہ آیت اپنی جگہ ہے لیکن شراب کی ممانعت موجود ہے. اسی طرح بدعت کرنے کی بھی ممانعت موجود ہے. مطلب جس طرح سے آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہاں شراب منع کرنے کی دلیل موجود ہے، تو بدعت کرنے کی دلیل نہیں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو لوگ بدعت کریں گے، جب وہ کرنے والوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر کہیں گے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد میں دین میں نئی چیزیں لائے، دین کو بدل دیا. اجتنیبو کا قول ہے، لہذا شراب حرام ہے. کوئی کہے میں سور کھاؤں، ہم کہیں گے نہیں، اس آیت کے تحت آپ سور نہیں کھا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سور کی ممانعت فرما دی ہے. گویا کہ جس چیز کے بارے میں قرآن و حدیث میں ممانعت آئے گی، اس آیت کے عام حکم سے وہ چیز خارج ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے، جس چیز میں جس طرح سے انہوں نے شراب کی مثال دی، انہوں نے خنزیر کے گوشت کی مثال دی، اسی طرح کئی سارے دلائل موجود ہے کہ جس کے اندر آتا ہے دین میں نئی چیزیں بھی نہیں لا سکتے.
ٹھیک ہے، اب ہم آگے سنیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل جواز کی دلیل دینا ضروری نہیں ہے. وہ تو آیت کہہ رہی ہے سب کچھ تمہارے لیے جائز ہے. اصل دلیل چاہیے حرمت کی، اصل دلیل چاہیے کسی چیز کو ناپاک اور نجس قرار دینے کی. لہٰذا اب یہ کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ اگر میلاد جائز نہیں ہے تو آپ قرآن یا حدیث سے کوئی دلیل پیش کریں. اگر نعت شریف پڑھنا جائز نہیں ہے، نعت خوانی، تو قرآن و حدیث میں دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا ہو میلاد مت کرو، کہیں اللہ نے فرمایا ہو نعت مت پڑھو، سرکار نے ایسا کیا ہو، صحابہ کرام نے منع کیا ہو، نہیں، تو اس جواز والی آیت کے تحت ہی آئے گا اور سب جائز ہے. ایک ایک بدعت کا نام لے کے نہیں بتایا، سینکڑوں بدعتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلو بدعت ضلالہ، سب کے سب بدعتیں گمراہی ہے. کیا یہ واضح طور پہ منع نہیں کیا؟ کیا یہ واضح طور پہ منع کیا نہیں ہے؟ اب کوئی کہے کہ واضح طور پر بتاؤ کہ میلاد مت مناؤ، اس طرح سے یہ بدعتیں مت نہیں کرو، تو یہاں پر سوال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جو دین میں نئی چیز لائے گا فہو رد، وہ چیز رد ہے، وہ چیز ریجیکٹڈ ہے، وہ چیز ضلالہ ہے، گمراہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب لے جائے گا اور میں نے نہیں بتایا، ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو تمہیں جہنم کے قریب لے جائے گا اور میں نے نہیں روکا. تو مطلب جنت کے قریب لے جانے والی ساری چیزیں بتا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہنم کے قریب لے جانے والی ساری باتیں بتا دی. تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ ایک عمل ہے عبادت کا، یہ نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے منع کی دلیل کہاں ہے؟ منع کی دلیل ہے نا، سامنے ہی ہے، کلو بدعت ضلالہ. بچہ یہ حدیث یاد کر سکتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس صحابہ کرام نے کیا تو ہم کریں گے ورنہ نہیں. آپ اپنے لباس دیکھ لیں، اپنے گھر کا اسٹائل دیکھ لیں، آج آپ کی شادی بیاہ کے معاملات دیکھ لیں. صحابہ عبادت کے اندر آپ سے مجھ سے بہت آگے تھے. اگر صحابہ اکرام جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، صحابہ اکرام نے نہیں کیا، ان کو نہیں پتا تھا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور ہم اگر ان سے آگے بڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھیں گے. کیا 12 ربیع الاول آیا یا نہیں آیا؟ اس زمانے میں آیا. آپ سال بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشیاں مناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کرو، سنتوں پر عمل کرو، اس میں کوئی نہیں روک رہا. لیکن کوئی دن خاص کر رہے ہیں تو کیا دن خاص کرنے کی دلیل نہیں چاہیے؟ دن خاص کر رہے ہیں، وقت خاص کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے یا دنیاوی مسئلہ ہے؟ دیکھو دنیاوی مسئلے میں جیسے مثال دے رہا ہوں، ہم لوگوں نے جمعہ کا دن فکس کیا ہے اسٹریم کے لیے، اور میں آپ سب کو ایک بہت امپورٹنٹ خبر تھوڑی دیر بعد بتاؤں کہ دن بدلنے والا ہے، ابھی ہمارا جمعہ سے ویڈنسڈے ہونے والا ہے. ہاں، تو یہ دن ہم کیوں طے کر رہے ہیں؟ اپنی سہولت کے اعتبار سے کہ یہ دن ہم نے ایک دن طے کیا. اب کوئی اگر خاص اگر ثواب بتا دے کہ وہی جمعہ کی رات میں اسٹریم کرنے میں بہت ثواب ملتا ہے تو ہو جائے گی بدعت. اگر کوئی کہے خاص فضیلت ہے، فرض ہے یا سنت ہے تو ہو جائے گی بدعت. تو صحابہ اکرام ہمارے لیے دلیل ہے. کس نے کہا صحابہ دلیل نہیں ہے؟ صحابہ عبادات میں ہم سے بہت آگے تھے، ہم ان کی طرف دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو سٹینڈرڈ ایمان بتایا ہے. آپ تعلیم کا حصول دیکھ لیں، مسجد پہ گنبد و مینار دیکھ لیجئے، نماز کے تعلیم کا حصول، بھائی تعلیم کا حصول کیا ہے؟ ذریعہ ہے. مسجد کے مینار کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے بتانے کے لیے کہ مسجد یہاں ہے. اگر کوئی خاص اس کی فضیلت بیان کرنے لگے تو وہ بھی بدعت بن جائے گی. کس نے کہا نہیں بنے گی بدعت؟ کوئی اگر کہے یہ اس طرح کا گنبد ہونا سنت ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن و سنت میں ہے، تو یہ ہو جائے گی بدعت. مسجد میں جماعت کے اوقات دیکھ لیجئے، دارالعلوموں کا قیام، اس کے لیے سلیبس، اس کے لیے پھر امتحان کے اوقات. آپ ایک چیز دیکھو گے، ایک عادت کیا ہے، جو چیز بدعت نہیں ہے اسے بتا کر کہو کہ بدعت کرنا جائز ہے. مطلب دنیاوی معاملات کی مثالیں دی جا رہی ہے یا وسائل اور ذریعوں کی مثالیں دی جا رہی ہے. جو بدعت نہیں ہے وہ دنیاوی معاملات میں سے ہے، اس کے لیے اختیار ہے. کہ جیسے مثال کے طور پہ نماز سکھانا ہے، اب کوئی آڈیو سے بتائے گا، کوئی ویڈیو بنا کے بتائے گا، کوئی کتاب لکھ لے گا، کوئی پیمفلٹ لکھے گا، تو یہاں پر یہ سارے ذریعے ہیں، اس کے اندر آزادی ہے، ذریعوں میں آزادی ہے. اب یہاں پہ جو چیز بدعت نہیں ہے اس کو پیش کر کے بدعت کے کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. یہ اصل بات ہے، اس کو جسٹیفائی کیا اس کے بعد مختلف کتابیں رکھنا اور پڑھانا، پھر اس کے بعد دستار بندی، اس کے بعد سند دینا. کون سی ایسی چیزیں جو صحابہ کرام، بات سمجھیے، دستار بندی، سند دینا، یہ سارے ذریعے ہیں، سارے کے سارے ذریعے ہیں. دنیاوی ذرائع میں ہم آزاد ہیں، دنیاوی معاملات میں ہم آزاد ہیں. ہم ابھی اسٹریم کے ذریعے کر رہے ہیں، یہ ایک نیا فارمیٹ ہے، کچھ وقت سے آیا ہے. کوئی اگر ویڈیو کے ذریعے کرے، کوئی اگر انسٹاگرام پہ ویڈیو بنا، بولے کون سی حدیث میں دیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 29 انہوں نے شروع میں فرمایا، جو انہوں نے پڑھی، وہ چیز خود دلیل ہے. ہم نے کی تھی. تو اگر ہم یہ قاعدہ قانون بنا لیں کہ جی وہاں کی گئی ہو تبھی جائز ہے ورنہ حرام ہے، تو میرے پیارے بھائی زندگی کے کاروبار رک جائیں گے. یہ مطالبہ ہی بالکل غلط ہے. لہٰذا اصل چیز ہے ممانعت. اگر کہیں ممانعت ہے تو دکھائی جائے، نہیں ہے تو یہ اپنا اس کا حکم جواز ہے. اعتدال. ٹھیک ہے،
اب آپ نے ان کے مین دلائل کو سمجھ لیا. مین جو دلیل ہے ان کی, مین آرگیومنٹ ہے جو سوال کے جواب میں وہ بتا رہے ہیں, وہ کیا بتا رہے ہیں؟ ان کی مین دلیل یہ ہے کہ قرآن حدیث میں منع کہا ہے. ان کی مین دلیل یہ ہے. اب میں نے اصولی طور پر تو بات بتا دیا, آیات حدیث کے ساتھ میں اس بات کو بتا دیا. ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات اور دینی عبادت کو الگ کر کے بتایا. واضح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم عالم فی امور دنیاکم, تمہاری دنیاوی معاملے میں تم لوگ زیادہ جانتے ہو. مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کیا. ایسے نہیں کہا کہ سب چیز کے اندر جو میں بتا رہا ہوں میرے اسوا کے آگے نہیں بڑھنا, لیکن عبادت کے اندر دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن میں نے دین کو مکمل کر دیا تمہارے لیے. اب اس کے اندر کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی, دین مکمل ہو گیا. سورہ مائدہ کی 3 آیت ہے. اب یہاں پہ یہ جو انہوں نے اصول دیا, منع کہاں ہے, چلو اسی اصول پہ فٹ کر کے میں اب ان سے سوال پوچھتا ہوں. کوئی اگر کہے کہ ہم صابن لگا لگا کے وضو کریں گے, صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ غلط ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وضو کا وہی طریقہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. لیکن کوئی کہے کہ بھائی صابن لگا کے وضو نہیں کر سکتے, کون سی حدیث میں دیا ہے؟ کون سی حدیث میں دیا ہے؟ منع کہاں ہے؟ دلیل بتاؤ, منع کہاں ہے؟ میں ان کے اصول کو اپلائی کر کے پوچھ رہا ہوں. اسی طرح ہم اگر ایک مثال لیں کہ اذان ہماری ختم ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اب کوئی لا الہ الا اللہ کے بعد کہے کہ میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ پڑھوں گا, منع کہاں ہے؟ منع کہاں ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ منع کی بات یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمارے قدم وہاں رک جائیں گے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کرنا سنت, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا سنت ہے. کوئی اگر کہے کہ جیسے امام صاحب جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 بار کہتے ہیں, سلام کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام. تو پیچھے والے اگر کہیں وعلیکم السلام, منع کہاں ہے؟ تو اگر اس طرح کے اصول کے ساتھ چلیں گے تو ایسی 100 مثالیں دی جا سکتی ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں ایسی 100 مثالیں دی جا سکتی ہیں, اور 100 مثالوں میں سے کہیں نہ کہیں وہ کہیں گے کہ یہ ثابت نہیں ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور وہی بات ہم کہہ رہے ہیں, وہی بات ہم کہہ رہے ہیں, جو ثابت ہے ہم لوگ سب مل کے کریں گے انشاءاللہ. لیکن جو چیز ثابت نہیں ہے وہ چیز نہیں کرنا چاہیے, وہ چیز سے بچنا چاہیے, کیونکہ ہم محبت سے کر رہے ہیں. لیکن یہ بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ محبت کا تقاضا ہے اتباع, پیروی کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کافی نہیں. آپ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے آج کیوں بدل گیا؟ کیونکہ ان کے فالوورز نے کیا کیا, عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز عیسائیوں نے کیا کیا, نئی چیزیں لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ, جو رہبانیت انہوں نے نکالی ہم نے انہیں نہیں کرنے کہا تھا. تو نئی چیزیں لانے کی وجہ سے آج جس دین پر عیسائی ہے وہ اسلام نہیں ہے, وہ ایک الگ مذہب بن گیا. آج جس دین پر یہودی ہے وہ اسلام نہیں ہے, وہ ایک الگ مذہب بن گیا. کس وجہ سے؟ وہ جو نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کی. تو یہ چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. اسلام دلیلوں والا دین ہے, ثابت شدہ دین ہے, محفوظ دین ہے. یعنی کہ آپ اگر کوئی چیز لا رہے ہو تو اس کی دلیل موجود ہونا ضروری ہے. آئیے آخر کا حصہ دیکھ لیتے ہیں ویڈیو کا, وہ کیا کہہ رہے ہیں. حال کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. ہمارے ہاں شدت پسندی بہت زیادہ ہے, بغیر دلیل جانے اور بغیر مسئلے سمجھے ہوئے ایک دوسرے پہ فتوے لگتے ہیں. اس سے ماحول بہت زیادہ خراب نہ بھی. ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں, حتی الامکان جلدی جواب دینے کی کوشش کریں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ شدت پسندی بہت بری بات ہے, شدت پسندی بہت زیادہ ہے لوگوں میں, فتوے لگا دیے جاتے ہیں لوگوں کے اوپر, بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. تو شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے, ایک دوسرے سے باتیں کریں, جو دلائل پیش کیے گئے ہیں اس کو کھلے ذہن سے سنیں, سوچیں, تحقیق کریں, جانیں, اور جو صحیح اور ثابت شدہ بات ہو, حق بات ہے, اسے قبول کریں. اب جو لوگ فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ لوگ سب کافر, یہ لوگ سب کوئی ان کے پیچھے کوئی اگر ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا تو وہ لوگ کافر ہو گیا, اور جو تکفیر کے فتوے وہ لوگ لگاتے ہیں, جس طرح کی باتیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں, تو خود ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے اور شدت پسندی سے بچنا چاہیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں, اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.